اس کے بعد ہمارا دوسرا درس ہے سیرت نبوی کا۔ اور سیرت نبوی میں ہم سابقہ درس میں ذکر کر رہے تھے کہ مشرکین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے آپ کے ساتھ کس کس طرح سے سودے بازیاں کی جاتی ہیں، آپ کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں، کہ آپ کو طرح طرح کی پیشکشیں کی گئیں کہ آپ ایک سال ہمارے رب کے بتوں کی پوجا کر لیں، ہم ایک سال آپ کے رب کی پوجا کر لیں گے۔ اسی طرح آپ کو طرح طرح کی پیشکشیں کی گئیں کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کو مال و دولت جمع کر دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ قرآن جو تم سناتے ہو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ۔ اور اس طرح کی سودے بازیاں جو آپ کے ساتھ چلتی رہی ہیں۔ انہی میں سے کافروں کی جو حجتیں تھیں، کافروں کے آپ کے ساتھ کٹ حجتیاں تھیں، اس میں یہ بھی تھا کہ وہ لوگ آپ سے عذاب کی جلد بازی کا مطالبہ کرتے، آپ سے عذاب کی جلد بازی کا مطالبہ کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دھمکی دیتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے، کفر پر رہتے ہو تو تمہارے لیے عذاب ہوگا، تو وہ کہتے کہ عذاب پھر کب آئے گا، کیوں آتا نہیں ہے، اور اس کی جلدی مچاتے، جس کا اللہ نے قرآن کریم کی آیتوں میں رد کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ تم سے جلد بازی کرتے ہیں عذاب کے آنے کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ تو کئی ایک آیتوں میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ مشرکین کا عذاب کا جلد بازی کرنا یہ ان کی حماقت ہے، اور جلد بازی کرنے کا مقصد ان کا کیا ہے، عذاب کو جھٹلانے کا انداز۔ اس کا مطلب کہ عذاب ہے نہیں کوئی جو تم کہتے ہو، ایک صرف ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، صرف خالی ہمیں ان کے وارننگ دیتے ہو جس سے ہم کو ڈرانا چاہتے ہو، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد کہ کافروں کے یہ بھی آپ کے ساتھ انداز رہے، اور پھر یہ بھی کہ آپ سے بعض اوقات ناجائز طور پر، ناحق طور پر غلط قسم کے مطالبات کرتے ہوئے معجزات مانگتے، جیسے کہ مکہ کے مشرکین کا مطالبہ تھا کہ پہاڑوں کی وجہ سے مکہ کی سرزمین تنگ ہے، کہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور یہاں پر لہلہاتے کھیت ہوں، باغات ہوں، تو تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اس طرح کے غلط قسم کے مطالبات آپ سے کیے جاتے معجزات کے، اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کو کرنے پر۔ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے، اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا دے اور مکہ کو سرسبز باغات کی شکل میں اس کو بدل دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں کی، ان کے ان مطالبات کو پورا نہ کیا۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم کسی معجزہ کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر اس مطالبے کے ساتھ ان کا معجزہ مل جاتا ہے، ان کی وہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے، اور پھر بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر پڑتا ہے، جس طرح کے سابقہ قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام سے مطالبہ کیا معجزے کا، اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے۔ اللہ نے اونٹنی نکال دی، معجزہ دکھا دیا ان کو، لیکن وہ قوم پھر بھی اپنے کفر بے ایمانی پر ڈٹی رہی، تو اللہ نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو اس لیے مشرکین آپ کے زمانے میں اس طرح کے غلط مطالبے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط مطالبات پر کوئی ان کو معجزات نہیں دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر دے دیتا تو اس کا مطلب کہ اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ان کی ہلاکت تباہی ہوتی۔ تو یہ تھی طرح طرح کی کوششیں مشرکین کی کہ دعوت کے کام کو روکنے کے لیے، آپ کی رسالت کے کام کو اس میں آڑے آنے کے لیے طرح طرح کے ان کے سازشیں، ان کے پیشکشیں، ان کے ہیلے بہانے، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے، تو یہ ان کا انداز رہا، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے
آپ کی یہ دعوت رک جائے اور کفر کا یہ شرارہ جو بکھرا ہوا ہے، یعنی کفر کا شرارہ بکھرنے کا معنی کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو رہا ہے، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، تو ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہے دن، اور جس سے کیا ہے کہ وہ کفر و شرک جو کہ ایک ہی تھا پہلے، اب اس کفر و شرک کے اندر حق کی بات بھی اٹھنا شروع ہو رہی ہے، اور وہ شرک جو ہے اب چھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ ہر دور کے گمراہوں کا، مشرکوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کی گمراہی چلتی رہے اور ان کا شرک قائم و دائم رہے، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ تو چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر طرح طرح کے کافروں کے مطالبات آپ سے ہوتے رہے کہ کس طریقے سے آپ کو دعوت سے روکا جائے اور یہ شرک کا ماحول سارا بنا رہے، اور ہم نے اپنے باپ دادا کے دین پر جو چل رہے تھے وہ دین اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ اب اس کے بعد جب دیکھا مشرکین نے کہ ان کی یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوئیں، طرح طرح کی پیشکشیں آپ کے ساتھ کی گئیں، ان کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، اب جو ہے باقاعدہ طور پر مشرکین نے آپ کی قتل کی سازشیں شروع کر دیں۔ اور اسی ضمن میں ہم عمر فاروق کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اصل جو ان کا اسلام لانا ہے وہ اس کی بنیاد پیچھے کیا تھی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور اس طرح ابو جہل نے بھی آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی، عقبہ بن ابی معیط نے، اس طرح کے بعد کافروں نے آپ کو طرح طرح کے قتل کرنے کی سازشیں کیں۔ تو ان سازشوں کو دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب نے اس چیز کو دیکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ آپ کو کوئی قتل کر دے۔ تو چنانچہ ابو طالب نے اس ضمن میں کیا کیا کہ قریش کے دو بڑے خاندان بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور بنو المطلب، ان دونوں خاندانوں کو جمع کیا، ان کے افراد کو جمع کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہم سبھی مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اور عربوں کے ہاں ایک بہت بڑی خاصیت کیا تھی کہ خاندانی حمیت، خاندانی تعصب، چاہے کوئی خاندان کا فرد جو ہے وہ عقیدے دین کے لحاظ سے دوسروں کے خلاف بھی ہوتا، تب بھی خاندانی طور پر اس کا ساتھ دیا جاتا، اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے۔ تو چنانچہ اسی بنیاد پر ابو طالب کا یہ مطالبہ جو تھا، بنو ہاشم بنو عبد المطلب سے انہوں نے جو کیا تھا، اس مطالبے کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ان دونوں خاندانوں کے سبھی لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا عہد و پیمان کیا۔ اور اگر اس میں سے کوئی پیچھے رہا تو کون؟ ابو لہب، اس نے اس معاہدے سے کنارہ کشی اختیار کی، الگ رہا۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کے نام سے جو صورت نازل کی ہے اور اس پر جو پھٹکار لانتیں ڈالی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس آدمی نے نہ کہ صرف اخلاقاً آپ کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی، بلکہ حتیٰ کہ وہ ماحول معاشرے کا جو رسم و رواج تھا، خاندان کا ساتھ دینا، خاندان کے افراد کے ساتھ چلنا، ابو لہب نے اس میں بھی اپنے خاندان کی مخالفت کی۔ تو چنانچہ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب کے اس مطالبے پر سبھی ان کے دونوں خاندان ان سے مل چکے ہیں اور آپ کا دفاع کرنے کے لیے کا پختہ عزم کر چکے ہیں، اب جو ہے قریش نے دیکھا کہ یہ معاملات تو پھر آگے بڑھیں گے، اس کا مطلب کہ آپ کا دفاع کرنے والے لوگ آپ کے خاندان سے آپ کو مہیا ہو گئے ہیں۔ تو اس پر قریش نے مشورہ کیا کہ آپ سے بائیکاٹ کیا جائے، آپ کے دونوں ان خاندانوں سے بائیکاٹ کیا جائے جنہوں نے آپ کا دفاع کرنے کا عزم کیا ہے۔ تو چنانچہ وہ خیف بنی کنانہ میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر حل دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف کیا کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ حل جو تھا وہ انہیں یہ طے پایا کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے دونوں خاندانوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے، کہ جس بائیکاٹ میں ان سے کوئی چیز لی نہ جائے، نہ دی جائے، نہ ان کو کسی چیز فروخت کی جائے، اور نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے، اور حتیٰ کہ ان سے کوئی بات چیت بھی نہ کرے۔ یعنی اس انداز سے دونوں خاندانوں کو الگ تھلگ کر دو کہ کسی کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ نہ رہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کس طرح کی کوئی آسانی کی کوئی
ایسی بات کرنے کی اجازت۔ تو چنانچہ یہ بائیکاٹ کہ جو قریش نے آپس میں مل کر کیا، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو ایک کاغذ میں لکھا، اس معاہدے کو، عہد نامے کو لکھا، اور عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی اہم چیز اس طرح کی ہوتی تو اس کو لکھ کر کعبہ کے اندر اس کو لٹکا دیتے، اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیتے۔ تو چنانچہ یہ معاہدہ لکھا گیا، اور جیسا بتایا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے دونوں خاندان اس معاہدے میں شامل تھے، چاہے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، سبھی نے مل کر اس معاہدے کے یعنی کہ آپ کا ساتھ دینے کی، آپ کا حفاظت کرنے کا جو دماریہ تھا، تو ان دونوں خاندانوں کے ساتھ قریش نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ بائیکاٹ کرتے ہوئے کیا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کو شیب ابی طالب جو حرم کے قریبی جگہ ہے وہاں پر محصول کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ ان کا پانی وغیرہ بھی بند کر دیا گیا، اور باہر سے آنے والے جو تجارتی قافلے تھے ان کو منع کر دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز لین دین نہ کی جائے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اگر اس انداز سے بائیکاٹ ہوتا ہے کہ نہ مکہ کا فرد ان سے کوئی لے دے کر رہا ہے اور نہ باہر کے افراد سے ان کو لے دے کرنے کی کسی کی اجازت تھی، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا تھا کہ آپ کے دونوں خاندانوں کو سخت مشقتوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور فقر و فاقے، بھوک کی کیفیت یہاں تک پہنچی کہ حتیٰ کہ درختوں کے پتے اور چمڑے تک کھائے، اور عورتوں بچوں کے بلکنے کی، بھوک سے بلکنے کی آوازیں سنائی دی آتی۔ تو یہ حالت تھی اس بائیکاٹ کی کہ جس کو جو شیب ابی طالب میں پیش آیا۔ ہاں کبھی کبھار کوئی مکہ کا فرد چھپ چھپا کر کوئی چیز ان تک پہنچا دیتے، جس طرح کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کبھی کبھی چھپ چھپا کر کوئی گیہوں وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھجوا دیتے۔ اور یہ آپ کے دونوں خاندان بھی ویسے تو اس جگہ سے باہر نہ نکل سکتے، کسی کے ساتھ لین دین نہ کر سکتے، لیکن جب حرمت کے مہینے آتے، جو 4 مہینے حرمت کے ہیں اللہ نے رکھے ہیں، تو ان کافروں کو بھی ان حرمت کے مہینوں کا پاس تھا، اس کا احترام کرتے تھے۔ تو چنانچہ پھر آپ کے دونوں خاندانوں کے افراد کو ان مہینوں کے اندر اپنے شیب وطال سے باہر نکل کر تجارتی قافلوں سے کچھ لے دے کرنے کا موقع ملتا، اگرچہ یہاں پر بھی مکہ کے مشرک کافر جو ہیں وہ اس قافلے کے سامان کے اتنا قیمت لگاتے، اتنی زیادہ قیمت بڑھا دیتے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں کو لینا ممکن نہ ہوتی۔ اور پھر اس دوران بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جاری رہتی ہے۔ اصل یہ ہے وہ عزم کا کام، ہمت کا کام، کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکلات کتنی بھی کیوں نہ زیادہ بڑھ جائیں، اللہ کے دین کا داعی جو ہے اس کا کام نہیں رکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری مشقتوں کے باوجود، جو صرف نہ کہ آپ کو، آپ کے دونوں خاندانوں کو بھی پیش آ رہی تھی، اس کے باوجود بھی اپنی دعوت کا کام جاری رکھا۔ اور خاص طور پر جب حج کا وقت آتا تو آپ عرب کے قبائل کے پاس جا کر اپنے آپ کو پیش کرتے اور اپنی دعوت ان کو دیتے۔ تو یہ تھی وہ شیب ابی طالب کا واقعہ جس میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ، آپ کے دونوں خاندانوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ اب یہ جب 3 سال گزر جاتے ہیں، یعنی تھوڑا سا عرصہ نہیں، 3 سال کا عرصہ، اس ظلم کا، ستم کا یہ زمانہ، تو اس وقت جو ہے 3 سال گزرنے کے بعد قریش کے جو کچھ تھوڑے عقل مند لوگ تھے ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آخر یہ بائیکاٹ کب تک رہے گا، کب تک جو ہے اپنے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہم یہ ظلم زیادتی کرتے رہیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ان کے اس طرح کے لوگوں کے اندر یہ دل میں بات آتی ہے، اور جس طرح تاریخی طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں سب سے پہلا شخص جو تھا وہ ہشام بن عمر تھا، کہ جس نے جا کر زہیر بن ابی امیہ کو، اور اسی طرح مطعم بن عدی کو، ابو البختری کو، زمع بن اسود کو، ان سبھی لوگوں کو جا کر جو ہے اس نے یعنی بات چیت کی کہ آخر یہ کب تک جو ہے یہ بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رہے گا اور کب تک ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ تو چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سیرت میں آتا ہے کہ ایک صبح جب مکہ کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے تو زہیر بن ابی امیہ یہ آتا ہے مکہ میں آ کے طواف کر، بیت اللہ میں آ کے طواف کرتا ہے،
اور طواف کرنے کے بعد وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ابو جہل وغیرہ دوسرے سردار مکہ کے، ان سے مخاطب ہوتا ہے کہ مکہ والوں کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ بیچ سکیں نہ کچھ خرید سکیں؟ تو کہتے ہیں، زہیر فرماتے کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس ظالمانہ معاہدے کو ختم نہ کیا جائے، اس صحیفے کو چاک نہ کر دیا جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی جمع اٹھے کہ جو دوسرے ساتھی تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ ہم واقعی یہ غلط بات ہے، یہ غلط فیصلہ ہے، اور ہم تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے راضی بھی نہیں تھے۔ ابو البختری نے بھی اٹھ کر یہی بات کہی کہ یہ فیصلہ غلط تھا، جس کو ختم کرنا چاہیے۔ متمم بن ادیب نے بھی ان کی بات میں بات ملائی، اور اس طرح کے پانچوں جن کا ذکر ہوا ہے، سبھی نے مل کر جو ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا تھا اس کے مطابق بات ملائی، اور واقعی ہی اس صحیفے کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ اب اسی دوران ابو طالب آپ کے چچا مسجد حرام میں موجود تھے، تو جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان اٹھتے اور کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ یہ صحیفہ جس میں تم نے وہ معاہدہ لکھا تھا بائیکاٹ کرنے کا، اس کو دیمک کھا چکی ہے، اور صرف اس میں اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، باقی الفاظ کو دیمک ساری چٹ کر چکی ہے۔ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ اگر تو یہ میرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کو سچا مانیں اور آپ پر ظلم زیادتی نہ کریں، آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور اگر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیفہ اسی طرح پڑا ہے، آپ کی بات جھوٹی ہے، تو ابو طالب کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں اور آپ کو یعنی کہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو خیر یہ بات کر کے وہ اٹھتے ہیں صحیفے کو دیکھنے کے لیے جس میں لکھا ہوا تھا معاہدہ۔ تو واقعی جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشین گوئی کی تھی، بتایا تھا کہ وہ صحیفہ دیمک جو اس کو چٹ کر چکی ہے، سوائے اس میں اللہ کے جو نام تھے باقی رہ گئے، اور اللہ کا نام چونکہ قریش کے ہاں نہ کہ صرف اللہ کو جانتے تھے بلکہ اللہ پر ان کا ایمان بھی تھا، تو چنانچہ اپنے خط و کتابت میں بسمک اللہم اس طرح کے الفاظ لکھتے تھے۔ تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ واقعی ہی آپ کی بات سچی ہے، اب تقاضا تو یہ تھا کہ اس موقع پر وہ ایمان لاتے، اسلام قبول کرتے، واقعی ہی آپ کے نبی ہونے کی سچی دلیل ان کے سامنے آ چکی، لیکن جب گمراہی چھائی ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو ایمان کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ایمان تو نہیں لاتے، لیکن جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا ظالمانہ بائیکاٹ کرنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جب دیکھا کہ معاہدہ تو ختم ہو گیا، بائیکاٹ تو ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ابو طالب کی طبیعت بھی ناساز ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، اور دن بدن یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو قریش نے محسوس کیا کہ اگر ابو طالب فوت ہو گئے تو آپ کے فوت ہونے کے بعد اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ظلم زیادتی کی ہاتھ اٹھایا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جب تک وہ زندہ تھا اس وقت تک انہوں نے کچھ نہیں کہا، اب فوت ہو گیا تو اب اس پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم چلتے ہیں ابو طالب کے پاس اور جا کر اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو کنٹرول کر کے جائے۔ تو چنانچہ مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ دعوت جو دینی دیتے رہیں، لیکن صرف ہمارے مشکل کشاؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا نہیں کہیں، ان کا نہ کہیں کہ وہ کچھ کرنے پر قادر نہیں، ان کو یہ نہ کہیں کہ وہ غلط ہیں، باپ دادا کا دین غلط تھا، تو صرف یہ بات کہنا چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کی بے خونی کرنا چھوڑ دیں، تو ہم بھی آپ کو جو آپ دعوت دیتے ہیں اس کام کے لیے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بتایا کہ اس طرح سے تمہاری قوم کے سرداروں کا یہ مطالبہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور و فکر کریں۔ تو آپ میں کہ چچا جان، میں صرف ان سے ایک بات چاہتا ہوں کہ صرف وہ ایک کام کر لے۔ وہ ایک کام کرنے سے کیا ہوگا کہ عرب بھی ان کے تابع ہو جائیں گے
اور عجم کے لوگ ان کو جزیہ ادا کریں گے۔ ہاں وہ بات کیا ہے؟ ابو طالب پوچھتا ہے کہ ہم ایک نہیں تمہاری اس طرح کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں تو آپ نے میں کہ بات وہ کیا ہے؟ وہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ صرف ایک اللہ کو معبود مانو، صرف ایک اللہ کو عبادت کے لائق سمجھو۔ صرف بات اتنی سی ہے، صرف یہ کلمہ ہے جو میں چاہتا ہوں یہ پڑھ لے، یہ کہہ دیں، لیکن اصل یہی کلمہ بنیاد تھا آپ کے اور قوم کے درمیان اختلاف کا۔ تو چنانچہ اللہ نے سورۃ الصاد میں ہے، انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ عجیب آدمی ہے کہ اس نے سارے الہ و معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک ہی الہ معبود قرار دے دیا۔ اور یہ وہ شرک اور مشرکوں کا انداز جو ہر زمانے میں رہا ہے۔ آج کے مشرکوں کی آپ سنو گے کہ کس طرح سے توحید کے خلاف ان کی باتیں چلتی ہیں، اور ایک اللہ کو ماننے والوں کے خلاف ان کی سازشیں ہوتی ہیں، کیا کیا گالی گلوچ ان کو کی جاتی ہے، اور تانا کیا دیا جاتا ہے؟ تانا یہ دیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں تو صرف اللہ ہی ہے، ہاں جو کچھ کرتا اللہ کرتا ہے، کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ کیسی بک ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ ہاں یہ الفاظ شاید آپ نے سنے ہوں ان دنوں میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون تھا، اور مزید اس کی آگے ہم حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اس کے ساتھ یہ ابو طالب کی جب ہم نے مرض کا ذکر کیا تو آگے غم کا سال یہ موضوع آتا ہے کہ جس میں ابو طالب کی اور آپ کی وہ بیوی جس نے ان مشکل ترین مراحل میں آپ کا ساتھ دیا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں ہستیوں کی اس سال میں وفات ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ابو طالب بیمار تھے، اور بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ حتیٰ کہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ ابو طالب اب بچنے والے نہیں ہیں۔ تو جب عین قریب المرگ تھے تو ابو جہل اور ایک مکہ کا اور کافر عبداللہ بن ابی امیہ، وہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، اور یہاں پر بیٹھنے کا منظر بھی احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ ابو جہل نے اور اس عبداللہ بن امیہ نے اس انداز سے بیٹھے ابو طالب کے پاس کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قریب بیٹھنے کا موقع نہ مل سکے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ ابو طالب کے مرتے مرتے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ نہ پڑھا دیں، اس کو توحید پر نہ لے آئیں۔ اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کافر کس قدر اس کی کوشش ہے کفر کو پھیلانے کی، شرک کو پھیلانے کی، اور کس قدر کافر کی کوشش ہے کہ لوگ اسی کفر و شرک پر مر کر جہنم کو جائیں۔ تو چنانچہ آپ سر سماتے ہیں، اگرچہ آپ ان کے پاس بیٹھنے کا، قریب بیٹھنے کا موقع نہ ملا، دور بیٹھے، لیکن ان سے مطالبہ کیا اس بات کا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تاکہ یہ وہ کلمہ میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش کر سکوں۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں کافروں نے کیا کہا کہ ابو طالب، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر کے مرتے ہو؟ کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑتے ہو؟ آپ نے پھر لا الہ الا اللہ کہنے کی ترغیب دی، انہوں نے آگے سے پھر وہی بات دہرائی، حتیٰ کہ ابو طالب مرتے ہوئے آخری الفاظ اس نے جو کہے کہ وہ کیا ہے؟ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب جو ہے وہ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ان کی روح نکل جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ جب تک مجھے آپ سے منع نہیں کیا جاتا اس وقت تک میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کرتے ہوئے آیتیں نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اور بخشش استغفار کرنے سے منع کرتے ہوئے فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی مومنوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرکوں کے لیے استغفار کرے، بخشش کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم، اس کے بعد کہ جب ان کو واضح ہو گیا انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں، یعنی وہ کفر پر مر گئے، شرک پر مر گئے،
واضح ہونے کا معنی یہ کیونکہ آدمی جب تک زندہ ہے اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ توحید پر آ جائے، ایمان لے آئے، لیکن اس کا کفر شرک پر مر جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ جہنمی ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے کفر پر ہوا ہے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا، اور صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ پوری امت کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو منع کر دیا اس چیز سے کہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے بخشش کی دعا کریں جو مشرک ہو، کیونکہ بخشش کی دعا اس کے لیے کیا ہے؟ سفارش ہے، اور سفارش اس کے لیے ہے کہ جو شرک نہ کرتا ہو، جو شرک میں پڑا ہو اس کے لیے سفارش کرنا بھی نہ کہ صرف ناجائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو چنانچہ ابو طالب کی وفات آپ کے نبوت کے 10ویں سال، جب آپ کو نبوت میں 10 سال ہو چکے تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ابو طالب کی وفات ہوئی۔ تو ابو طالب کی وفات جو ہے حقیقت میں آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، نہ کہ صرف اس لیے کہ آپ کے چچا ہیں بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ بچپن سے لے کر انہوں نے آپ کی تربیت کی، آپ کی دیکھ بھال کی، اور خصوصاً نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد ابو طالب کا آپ کے ساتھ جو آپ کے دفاع کا، آپ کی حفاظت کا انداز رہا کہ حقیقت میں وہ ایک قلعہ تھے، ایک مضبوط بازو تھے کہ جو آپ کا دفاع کیے ہوئے تھے اور مختلف طرح کے کافر و دشمنوں کی سازشوں سے، ان کی اذیتوں سے آپ کو بچائے ہوئے تھے۔ تو اس لیے آپ کی بہت بڑی تمنا تھی کہ کاش کہ ابو طالب ایمان لے آتے، کاش کے توحید پر آ جاتے، لیکن اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی تقدیر تھی کہ اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، توحید قبول نہ کی اور کفر شرک پر ہی مر گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی خدمت اور آپ کی یہ قربانیاں کیا ان کے بالکل کام نہ آئیں؟ اور اس کے بارے میں آپ کے چچا عباس آپ سے پوچھتے ہیں کہ ابو طالب نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، بہت قربانیاں دیں، تو کیا آپ بھی ان کے کو کام آ سکو گے؟ تو آپ میں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس کا عذاب کم کیا ہے۔ عذاب کم کرنے کا معنی کہ جہنم کے کنارے پر اس کو چھوڑا ہے، اور اگر میں نہ ہوتا اور میری طرف سے اس کے لیے کوئی خیر یعنی کہ عافیت کی دعا نہ ہوتی تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابو طالب کہ جنہوں نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، آپ کی خدمت کی بچپن سے لے کر، اور نبوت ملنے کے بعد آپ کو مکمل طور پر دفاع کیا، لیکن جب وہ آپ کی توحید نہ اپنائی، اس نے آپ کے طریقے پر نہ چلا، تو انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ تو اگر ابو طالب جیسی شخصیت جس نے آپ کی اتنی خدمتیں کی ہوں، آپ کے دین کا اتنا دفاع کیا ہو، لیکن توحید قبول نہ کی تو جہنم کو جاتا ہے، تو اگر اٹھ کے اس کے بعد کوئی شخص آپ کی دفاع کے نعرے لگانے والے اور آپ کی دفاع کی باتیں کرنے والے لیکن آپ کی لائی ہوئی توحید کے خلاف ہوں، بلکہ اس کی بہکونی کرتے ہوں، اس کو بک بک کا نام دیتے ہوں، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ حقیقت میں ابو طالب کے واقعہ ہم کو بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر توحید کی غیرت ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو دعا کرنے سے، بخشش کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا، اور نہ ہی کبھی آپ نے ابو طالب کی تعریفیں کی کہ ابو طالب نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری یہ خدمت کی، میرا وہ کیا۔ کس لیے؟ کہ ایک مسلمان کے ہاں ایمان اور توحید سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آدمی کچھ بھی کیوں نہیں کر جاتا، اس کی کسی خدمت کا، اس کی کسی کارنامے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ ابو طالب کی وفات واقعی حقیقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی اللہ نے حفاظت دے رکھی تھی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب انتقال ہو گئے۔ ابو طالب کے مرنے تک جو ہے قریش کو آپ کے ساتھ کوئی بڑی بدسلوکی کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اور اسی سال پھر دوسرا بڑا غم پیش آتا ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر غم تھا، وہ
آپ کی بیوی اور بہت وفادار بیوی کہ جس نے ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سہارا دیا، آپ کو کھڑا کیا، آپ کی حوصلہ افزائی کی، اور آپ کو جو ہے مشکل ترین حالات میں جو ہے آپ کو تسلی اطمینان دلایا۔ جب آپ مکہ والوں کی طعن تشنیع سنتے ہوئے، ان کی گالی گلوچ سنتے ہوئے اور ان سے طرح طرح کی ان کی اذیتیں، اس طرح کی چیزوں کو پا کر گھر کو جاتے پریشان حالت میں، تو گھر میں یہ بیوی تھی کہ جو آپ کے ان سارے زخموں کا مداوا تھی، آپ کو تسلی اطمینان دلاتی، آپ کو حوصلہ دلاتی، اور آپ کو جو ہے اس دعوت تبلیغ پر جو ہے گامزن رہنے کی مزید تلقین کرتی۔ تو اس بیوی کا یقینی طور پر جدا ہو جانا، وفات پا جانا آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو چنانچہ جس طرح روایات میں ہے کہ ابو طالب کے فوت ہونے کے 2 ماہ کے بعد ہی رمضان میں نبوت کے 10ویں سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، جب لوگوں نے مجھ سے کفر کیا، یہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، اور جب لوگوں نے مجھے محروم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں اور اپنی ہر چیز میں شریک کیا، اور یہی وہ میری بیوی ہے کہ جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ اور ان کی فضیلت میں صحیح بخاری کی حدیث، آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور آ کے آپ کو فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے کہ جس میں سالن ہے یا کوئی کھانا پینا ہے، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو بتاؤ کہ رب العالمین نے ان کو سلام بھیجا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہیں، اور ان کو جنت میں موتی ہیرے کے گھر کی خوشخبری دیں کہ جس گھر کے اندر نہ کوئی شور و غل ہے اور نہ کوئی تھکان اور نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اور یہ گھر کی بشارت ان کو کیوں ملی؟ اسی وجہ سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے طرح طرح کی اذیتوں کا شکار تھیں۔ ہم مکہ میں رہتے ہوئے کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے، مشرکین کے ساتھ مخالفتیں ہیں، ان کی طرف سے طرح طرح کی طعن و تشنیع ہے، ظلم زیادتیاں ہیں، اور یہ جس طرح کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہی تھی، اسی طرح آپ کے ساتھ برابر کی شریک تھیں آپ کی یہ بیوی بھی۔ تو چنانچہ دنیا کے اس شور و غل سے، دنیا کے ان طعن و تشنیع سے اللہ نے ان کو نکال کر وہ جنت کا عظیم ہیرے جواہرات کا محل عطا کیا کہ جہاں پر کوئی ایسی اذیت ناک چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ تھے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے وفات کا معاملہ اور ان کے وفات کا واقعہ کہ جو آپ کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ صدمہ تھا۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے پھر ان کی فوت ہونے کے 1 ماہ کے بعد جو ہے شوال کے مہینہ میں نبوت کے 10ویں سال آپ نے شادی کی سودہ بنت زمعہ سے، جو آپ کی دوسری بیوی شمار ہوتی ہیں۔ اور سودہ بنت زمعہ کی اس شادی کے اندر بھی حقیقت میں بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے 1 مہینہ کے بعد ہی ان سے شادی کر لی، جس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات سال ہا سال تک اس طرح کے غموں کو سر پہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں نبوی منہج ہم کو بتاتا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ کی خدیجہ ان کے لیے محبت ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ جو غیرت آتی وہ خدیجہ پر آتی، حالانکہ وہ ان سے بہت پہلے فوت ہو چکی تھی۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ بیویاں ایک ہی وقت میں ہوں، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے بہت پہلے فوت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ کو غیرت ان پر کیوں آتی کہ جس کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی تعریفیں سنتے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ آپ سے ان کی محبت کا کوئی شک نہیں، بہت بڑا اعلیٰ معیار تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے فوت ہونے کے 1 مہینے کے بعد ہی آپ نے دوسری بیوی سے شادی کر لی، سودہ بنت زمعہ سے۔ اور سودہ بنت زمعہ کی اس شادی کے اندر مزید جو عقیدے کے لحاظ سے بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے بعد بدعتی مشرک
گمراہ کن توہم پرست لوگ جو ہیں وہ شوال کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ شوال کا مہینہ ان کے ہاں منحوس ہے کہ اس میں جو کام کریں گے وہ صحیح نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے سودا بنت زمعہ سے اسی شوال کے مہینے میں شادی کی کہ جو کامیاب شادی تھی، کامیاب نکاح تھا، کہ جس میں کوئی کس طرح کا خلل کمزوری نہ تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطانی صرف توہمات ہیں کہ جو لوگوں کو سکھائے پڑھائے گئے ہیں کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں چیز ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے 1 سال بعد ہی آپ نے نبوت کے 11ویں سال بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ نے نکاح کیا، شادی کی۔ اگرچہ رخصتی جو ہے وہ مدینہ میں جا کر ہوتی ہے۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات طائف جانے سے پہلے، اور مکہ والوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات رہے، جس انداز سے بائیکاٹ رہے ان کے مکہ والوں کے آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، اور ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگا کے آپ کی دعوت کو روکنے کی جو کوششیں کی، اور طرح طرح کے ان کے جو ہتھ کنڈے رہے آپ کی دعوت کو روکنے کے، اس سے آپ کو پھیرنے کے، اور حتیٰ کہ آپ کے چچا ابو طالب کو بھی اس سے ہٹانے کے۔ لیکن ابو طالب کا آپ کا ان حالات میں مسلسل ساتھ دینا یہ محض اللہ کی تقدیر سے تھا، اللہ کی طرف سے ایک تسخیر تھی کہ اللہ نے اس آدمی کو آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے مقرر کیے رکھا کہ جو آپ کے دین پر بھی نہ تھا۔ اور جس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کا دفاع کرتا ہے، جب بندے کی حفاظت کرتا ہے، تو چاہے دنیا کے سبھی لوگ بھی اس کے نقصانات پر تلے ہوں، کو اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کافر سے، کسی فاجر و فاسق سے جو ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین برجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس دین کی مدد جو ہے کسی فاجر و فاسق کے بھی کر دیتا ہے۔ کہ آدمی تو فاجر و فاسق ہوتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے کہ وہ آدمی دین کے، اسلام کے، مسلمانوں کے کام آ جائے۔ لیکن اس کا مسلمانوں کے کام آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بڑا نیک پاک ہے، بڑا متقی ہے اور لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائے، بلکہ اصل جو ہے وہ عقیدہ اور ایمان ہے، جس سے سمجھنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج تفسیر کے درس میں۔ کیا عورت پر جمعہ پڑھنا واجب ہے؟ ہم نے ذکر کیا ابھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ درس کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کے سوالوں کی ضرورت نہ پڑے، کہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے 4 طرح کے لوگ ہیں، عورت ہے، غلام ہے، بچہ ہے اور مسافر ہے، اور اس میں علماء نے مریض کو بھی شامل کیا ہے، لیکن حدیث میں ان چاروں کا ذکر آتا ہے۔ تو عورت پر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، مسجد میں جا سکتی جمعہ پڑھنے، اور سنت ہے، صحابہ کرام کی عورتیں جاتی تھیں مسجد میں، حتیٰ کہ عام نمازوں کے اندر بھی شریک ہوتی تھیں، اس لیے اور جمعہ پڑھنے جا سکتی ہے، لیکن اس پر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ بغیر کسی حاجت کے غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب بغیر کسی یعنی کہ غسل جنابت نہیں ہے تو پھر آپ جیسے چاہے غسل کریں، اس میں اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ جو آتا ہے حدیث میں غسل جنابت کا آتا ہے، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، لیکن غسل جنابت نہیں ہے، عام غسل ہے، ویسے ہی یعنی کہ واش کر رہے ہیں اپنے جسم کو تو جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص طریقہ احادیث میں نہیں ہے۔ کیا جوتے پر مسح کر سکتے ہیں؟ ہاں، جوتے پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ ثابت ہے کہ آپ نے موزوں جوتوں پر مسح کیا، اور اس طرح صحابہ کرام سے بھی کہ انہوں نے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا، تو جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ عجیب سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد ہے یا عورت، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، بہت غلط لفظ ہیں، اور نہ ہی ایسی چیزیں، ایسی باتیں اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن اس سوال کے پیچھے انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے صیغہ جو ہے وہ مرد کا یعنی میل کا استعمال کیا جاتا ہے،
کہ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ کا فرمان ہے، یا یعنی اللہ تعالیٰ کو مرد کے صیغے سے یا یعنی کہ میل کے صیغے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میل فی میل کی ایسی باتیں کہنا بالکل اللہ کی ذات کے، اللہ کے بارے میں یعنی غلط چیز ہے، اس کے ادب کے خلاف ہے، اور ایسی چیزیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا میل کے صیغے سے استعمال ہوا ہے تو قرآن میں اللہ نے ایسے کیا ہے، قرآن و حدیث میں اسی طرح سے آیا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن حدیث کا انداز ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے وہی انداز اختیار کریں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس کو وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا اپنی ذات کے بارے میں کچھ بتایا ہے ہم کو، ہم اس حد تک بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پنڈلی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے ذات کے حوالے سے۔ ہم اس طرح کی بات کریں گے، لیکن وہ بھی اس حد تک جہاں تک اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کا وجہ ہے، چہرہ ہے، لیکن کیسا ہے کہ جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ نے ہاتھوں کا ذکر کیا اپنے ہاتھوں کا، اور اللہ کے ہاتھ ثابت ہیں، ہم ان کو ثابت کریں گے، لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کی کہ وہ کیفیت کیا ہے، کس طرح کے ہاتھ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی صفات کے حوالے سے ہمیشہ ایک مسلمان کو اسی حد تک رہنا چاہیے کہ جس حد تک قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اس حد تک رہنے کا معنی کہ نہ تو قرآن حدیث میں آنے والی کس چیز کا انکار کرے، اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کوئی کیا سرانیاں کرے، اپنی طرف سے بات چیت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب دیکھا نہیں کسی نے، سوائے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کوئی اگر چیز بیان کر دیتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر نہ دیکھا ہے اور نہ اللہ کے بتائی ہوئی چیزوں کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کا علم ہے، تو پھر ہم اسی پر اکتفا کریں جو اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر نہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی نام اس کا استعمال کریں، نام اللہ کو دیں کوئی ایسا جو اللہ کا نام نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی صفت رکھیں کہ جو اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ نے اپنے بارے میں بیان نہیں کی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو اہل حق کا ہے۔ ہاں، جو بدتی لوگ ہیں ان کے ہاں طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے، کہ جن چیزوں کا کسی قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں آتا۔ تو ایسے الفاظ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مرد ہے یا عورت ہے، ایسی چیزیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کا انداز ہے کہ ایسے لفظ نہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، چہ جے کے زبان پر آئیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔